لیا بھکر اور جو نارتھ پنجاب ہے، ساؤتھ پنجاب ہے، سینٹرل پنجاب ہے، ہر جگہ یہ ماشاءاللہ بنے سینٹرز آف ایکسلنس جہاں پہ ہزاروں بچے ماشاءاللہ ہزاروں اسپیشل بچے سہولت یاب ہوں گے اور سہولتوں سے فائدہ اٹھائیں گے. تو یہ ایک نئے پنجاب کا منظر پیش کر رہا ہے جہاں پہ پنجاب کی حکومت کو، آپ کی اسٹیٹ کو، آپ کی ریاست کو، آپ کی حکومت کو آپ کی ہر چیز کی فکر ہے. آپ کی ماؤں کی فکر ہے، آپ کے والدین کی فکر ہے، آپ کی اولاد کی فکر ہے، آپ کے بیٹوں کی فکر ہے، آپ کی بیٹیوں کی فکر ہے، آپ کے گھروں کی فکر ہے، آپ کے سڑکوں کی فکر ہے، آپ کی صفائی کی فکر ہے، آپ کے علاج کی فکر ہے، آپ کی تعلیم کی فکر ہے، آپ کی کھیتی باڑی کی فکر ہے، آپ کی روزی روٹی کی فکر ہے، آپ کی روٹی کی، آپ کے آٹے کی، آپ کی سبزیوں کی کیا قیمت ہے مجھے اس کی فکر ہے. ورنہ وزارت اعلیٰ یا وزارت عظمیٰ یا کوئی بھی وزارت، حکومتی عہدہ جو ہے وہ بہت بڑا بوجھ ہے. لوگ اس کو ایک تفریح کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور ایک پاور گریب کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اگر اس کو دیکھا جائے، محسوس کیا جائے تو اس سے بڑی ذمہ داری، کرشنگ رسپانسبلٹی کوئی نہیں ہے. لیکن جب میں دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور آج جس طرح کا اسکول میں جس کا افتتاح کر کے آئی ہوں، جو اسکول میل پروگرام 303 انسٹیٹیوشنز میں اسپیشل افراد کے ہم نے، جس میں میرے پاس 45,000 سے زیادہ اسپیشل بچے ہیں ماشاءاللہ، اس کے اندر ہم نے ان 45,000 بچوں کے لیے پنجاب کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہم نے اسکول میل پروگرام لیا، جس میں ہم ایک فورٹیفائڈ انریچڈ دودھ کا ایک پیکٹ بچوں کو روز دیتے ہیں اور چند بسکٹس دیتے ہیں جو کہ وہ بھی انریچڈ ہیں، فورٹیفائڈ ہیں، نیوٹریشس سے، غذائیت سے بھرپور ہیں. تو میں نے آج دیکھا، میں نے پی کے بھی دیکھا، ذائقہ بھی بہت اچھا ہے، میں نے بسکٹس کھا کے بھی دیکھے، بہت اچھا ذائقہ ہے. تو جتنے بچے جس طرح وہ دودھ پی رہے تھے اور جس طرح وہ بسکٹس کھا رہے تھے، اور مجھے یہ بتایا گیا ہے والدین کی جانب سے کہ اس میل کی وجہ سے جو سکولز میں انرولمنٹ ہے اسپیشل بچوں کی وہ بڑھی ہے. تو میں وہ پنجاب چاہتی ہوں، اور جس پہ میں کام کر رہی ہوں، کہ ہر گھر کا دروازہ کھٹکا کے اس سے پوچھا جائے کہ اگر کوئی اسپیشل بچہ ہے تو حکومت کے ادارے میں داخل کراؤ، تاکہ حکومت آپ کے تمام سہولیات مہیا کریں جو اس کی بہتر زندگی کے لیے، بہتر فیوچر کے لیے جو ہے وہ کام آ سکیں. اور میں جب گئی تو میں نے دیکھا کہ تمام سینٹرز میں ایسے لگتا ہے میں یورپ کے کسی اسکول میں آ گئی ہوں، اور وہ اسپیشل بچوں کا اسکول ہے. بچے کھیل رہے تھے، بچے ایکسرسائز کر رہے تھے، بچے سیکھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے، انگلش پڑھ رہے تھے، اردو پڑھ رہے تھے، میتھمیٹکس پڑھ رہے تھے. اور میں نے کچھ بچوں کو ڈیسیملز پڑھتے دیکھا، ٹیبلز پڑھتے دیکھا. جو بچے دیکھ نہیں سکتے، ویژولی امپیئرڈ ہیں، میں نے ان بچوں کو بریل بک سے پڑھتے دیکھا، لکھنا سیکھتے دیکھا. یہ اللہ تعالیٰ کے معجزے سے کم نہیں ہے. مجھے آج آپ کہیں کسی بھی عام انسان کو کہ بریل بک سے پڑھ کے دکھائیں یا لکھ کے دکھائیں اسٹینسلز کی مدد سے، I would not be able to do it. آپ دیکھو یہ بچے کتنے بلیسڈ ہیں، کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ان بچوں کے اوپر. اسی طرح انہوں نے ڈویژن سیکھی، ملٹیپلیکیشن سیکھی، ایڈیشن سیکھی، ٹیبل سیکھے، ڈیسیمل سیکھے. اور تو اور جب ہم نے اسمارٹ کلاس رومز بنائے ہیں، بچے اسمارٹ کلاس رومز میں اسمارٹ بورڈز کو آپریٹ کر رہے تھے اور کمپیوٹر لیبز میں ٹریننگ حاصل کر رہے تھے. اور مجھے پتا چلا کہ PITB نے ان 8 بچوں کو جابز بھی دے دی ہیں. اب وہ اپنے والدین پہ بوجھ نہیں ہے. اور ٹرانسپورٹ ہم ان کے لیے مہیا کر رہے ہیں، اور CCTV مانیٹرڈ کلاس رومز ہیں، CCTV مانیٹرڈ سکولز ہیں، CCTV مانیٹرڈ ان کی بسز ہوں گی، تاکہ اس بات کا کوئی اندیشہ بھی نہ رہے، کوئی امکان بھی نہ رہے کہ کوئی یہ کوشش بھی کرے کہ کسی بچے کی جو کمی ہے اس کا کوئی فائدہ اٹھا لے، یا اس کو کوئی جو ایک گڈ ٹچ ہے، بیڈ ٹچ ہے، ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ کوئی اس طرح سے ان کو ہیرس نہ کرے.
تو ہم نے پوری ان کی حفاظت کی, ان کی پروٹیکشن کی, ان کی سیفٹی کی, ان کی سیکیورٹی کے لیے سب CCTV مانیٹرڈ بسز ہوں گی, اور انشاءاللہ تعالی ہر سکول کو ہم وہ بس دیں گے. بہت ساری 60 کے قریب بسز آ چکی ہیں, باقی بھی آ جائیں گی, اور تمام کلاس رومز تمام ان کے جو لرننگ سینٹرز ہیں تمام CCTV مانیٹرڈ ہیں, اور ایک آپریشن روم میں ان کو بیٹھ کے مانیٹر کیا جا رہا ہے کہ کوئی کسی بچے کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے, کہ کسی بچے کو کوئی زور سے ہاتھ بھی نہ لگائے. یہ قدر ہے ہمیں اپنے اسپیشل افراد کی. اور اس کے علاوہ جو ان کے کلاس رومز بنے ہیں اس میں جو ان کا فرنیچر ہے, وہ فرنیچر ان کا جو ہے وہ ان کی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق بنایا گیا ہے. جو ان کے ریسٹ رومز ہیں, باتھ رومز ہیں, وہ ان کی ضروریات کے مطابق وہ بنایا گیا ہے, تاکہ وہ ان کی جو اسپیشل نیڈز ہیں اس کو کیٹر کرے. اسی طرح ان کے جو ٹیچرز ہیں, میں نے ایک بہت ایموشنل منظر دیکھا جب میں نے دیکھا کہ ایک ویژولی امپیئرڈ بچہ جو دیکھ نہیں سکتا, اس کو ایک ویژولی امپیئرڈ استاد ان بچوں کو پڑھا رہا تھا. تو آپ سوچیں کہ ان بچوں کو جب انیبلنگ انوائرمنٹ ملتا ہے تو یہ کتنا تھرائیو کرتے ہیں, کتنی ترقی کرتے ہیں. ماں باپ پہ بوجھ نہیں بنتے بلکہ الٹا ان کا بوجھ بانٹ لیتے ہیں. اسی طرح ہم تقریباً 70-75 ہزار سے زیادہ جو خصوصی افراد ہیں ان کو ہم جو ہے وہ ہمت کارڈ دے رہے ہیں. ان 45,000 بچوں کو بھی ہمت کارڈ ملے گا جو منتھلی ان کا جو سٹائپنڈ ہے ان کو ان کے گھر پہ ڈیلیور ہوگا, تاکہ والدین جو محنت کرتے ہیں لیکن اپنے خرچے پورے نہیں کر پاتے مالی وسائل کی کمی کے وجہ سے, تاکہ ان کو یہ بچے کبھی بوجھ نہ لگے. ان کو یہ نہ لگے کہ میں اپنے دوسرے بچوں کا جو کھانا پینا ان کی فی ہے, ان کا اور خرچہ ہے, کچن کے خرچے ہیں, علاج کے خرچے ہیں, ہم وہ کریں یا اس بچے کو دیکھیں. تو ہم سے جو کچھ ہو سکے گا انشاءاللہ تعالی ہم اس بچے کے لیے کنٹریبیوٹ کریں گے. اور مجھے اس بات کی بھی بہت خوشی ہے, اور میں اللہ تعالیٰ کا بڑا عاجزی سے شکر ادا کرتی ہوں کہ پہلی بار پنجاب کے تمام اسپیشل افراد کے جو اسپیشل بچوں کے سکولز ہیں وہاں پر تقریباً 40,000 بچوں کی اسکریننگ کی گئی, 30,000 سے زائد بچوں کے علاج ہوا, سرجریز ہوئیں. اور کس کس چیز کا علاج ہوا؟ کسی کی ہیڈ سرجری ہوئی, کسی کے آنکھوں کا آپریشن ہوا, کسی کی دانتوں کی سرجری ہوئی, کسی کا ہاتھ جو ہے وہ نہیں ٹھیک تھا اس کے ہاتھ کی سرجری ہوئی, ریکنسٹرکٹیو سرجری, تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. کسی بچے کا آنکھوں میں موتیا تھا, کیٹریکٹ تھا, اس کی سرجری ہوئی, اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. بہت سارے بچوں کی آنکھوں کے آپریشن ہوئے. جن کی ہیڈ انجریز تھیں ان کی سرجریز ہوئیں, ان کا علاج ہوا. جو اورل ماؤتھ السرز ہیں اس کی وجہ سے اس بچے کو اتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا, اس کا علاج ہوا, وہ بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اسی طرح جو یہ جبڑوں کی ڈیفارمٹیز ہوتی ہیں, جو ڈیفارمٹی, اس کی سرجری سے اس کا علاج ہوا, اور وہ بچے آج ماشاءاللہ ایک صحت مند زندگی گزار رہے ہیں. جو آنکھوں میں سکوینٹ آ جاتا ہے اس کا ماشاءاللہ علاج ہوا, ایپیلیپسی کا علاج ہوا, جو بچوں کو سکن ڈیزیزز تھی ماشاءاللہ ان کا علاج ہوا, جیسے ایگزیما ہے اس کا علاج ہوا. اور جو کئی بار آپ یقین کریں ایسی سٹوریز مجھے پتہ چلتی ہیں جو میرا ڈپارٹمنٹ مجھے رپورٹ کرتا ہے, ثانیہ مجھے بتاتی ہے کہ بچپن میں کسی بچے کی کان میں پتھر چلا گیا, اس نے اس کی سماعت کو نقصان پہنچایا, وہ پتھر ابھی بھی وہی تھا, اور وہ کوئی چھوٹا موتی ہو گیا یا پتھر ہو گیا, وہ سرجری کر کے ریموو کیا, بچے کی سماعت واپس آ گئی. اور آنکھوں کی جتنی ڈیزیزز ہیں ان کا علاج کیا تو صحیح سے وہ دیکھنے لگ گیا. تو 30,000 سے زائد بچوں کا ماشاءاللہ سرجری سمیت علاج ہوا ہے. کچھ بچے جن کو سمجھا جا رہا تھا کہ وہ سماعت سے محروم ہیں, ان کے کوئی کان کے پیچھے جیلی لائک سٹرکچر تھا جس کو سرجیکلی ریموو کیا, تو اس بچے کی جو سننے کی صلاحیت تھی وہ بالکل ٹھیک ہو گئی. تو مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ریاست اپنا رول نہ صرف ادا کر رہی ہے بلکہ ریاست کو احساس ہے کہ جو اسپیشل افراد ہیں ان کو اسپیشل توجہ کی ضرورت ہے, ان کو ہمدردی کی نہیں, ان کو وہ انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے جس میں وہ
خصوصی افراد جو ہیں وہ اپنی زندگیوں کے اپنے والدین کی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کر سکیں. تو یہ بہت بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جن بچوں کو ویل چیئرز چاہیے تھی, جن بچوں کو اسسٹیو ڈیوائسز چاہیے تھی, جن بچوں کو ابھی آپ نے دیکھا کہ ان کو ہیئرنگ ایڈز لگی, ان کی سماعت بہتر ہو گئی, ان کو اسپیشل گلاسز لگی تو ان کی جو آئی سائٹ ہے وہ بہتر ہو گئی, کوکلیئر امپلانٹس ان کو لگے تو ان کی سماعت واپس آ گئی. اس نے کہا, ابھی آپ کو ایک ماں نے بتایا کہ اس نے کہا کہ میں نے جب وہ بچہ ہیئرنگ ایڈ اس کو ملی وہ لگا کے آیا تو کہتی میں نے اس کو بولا بولو ماما, اور اس بچے نے کہا ماما پہلی مرتبہ. سوچو اس ماں کی کیا کیفیت ہوگی. سن کے میرا دل جو ہے وہ خوش تھا. اسی طرح ہر سینٹر آف ایکسلنس میں تھراپی یونٹس ہیں جس میں بچوں کو سائیکو تھراپیز دی جا رہی ہیں, بچوں کو فزیکل تھراپیز دی جا رہی ہیں, بچوں کو جو ہے وہ اسپیچ تھراپیز دی جا رہی ہیں, بچوں کے لیے لیبز بن رہی ہیں, آڈیو ویژول رومز بن رہے ہیں, لرننگ اسپیسز بن رہی ہیں, ریکریشنل اسپیسز بن رہی ہیں, پلینگ اسپیسز بن رہی ہیں, اور ان کے لیے بریل لیبز جس سے وہ پڑھنا, اور جو بلائنڈ بچے ہوتے ہیں دیکھ نہیں سکتے یا سن نہیں سکتے ان کے لیے بریل ہے. میں نے آج دیکھا ہے وہ انگلی سے اس کو ٹریس کرتے ہیں اور وہ لفظ پہچان جاتے ہیں, وہ بریل کے اوپر الفابیٹ سیکھتے ہیں. آئی ٹی لیبز ہیں آج وہ بچوں کو, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ٹریننگ حاصل کر رہے تھے اور اس کے بعد ان کو انشاءاللہ تعالی جابز مل جائیں گی. تو مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ پنجاب اپنے اسپیشل افراد کو صرف توجہ نہیں دے رہا, اس کے اندر اپنی سرمایہ کاری کر رہا ہے تاکہ وہ بچے ان کی محرومی دور ہو اور کل کو وہ پنجاب کے, پاکستان کے ایک بہت ایکٹیو سٹیزنز بن سکیں, ایکٹیو شہری بن سکیں, کامیاب شہری بن سکیں.